ان کو میں کر دیتا ہوں. جی جی ہنی سنگھ. اچھا مجھے یہ تھا ناظرین الحمدللہ ماشاءاللہ 2000 کے قریب جو ہے ماشاءاللہ لائیو ویورشپ جو ہے پہنچنے والے, تو شیئر کریں ذرا, اور شیئر جی کریں جتنا آپ لوگ کر سکتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں لازمی. جزاک اللہ. یاسر بھائی کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک صاحب, کیا حال چال ہے؟ عامر بھائی آپ کے؟ A1 فرسٹ کلاس. ہنی بھائی آپ سنائیں. بس بڑھیا. میرے جو ہے آپ سے 2 سوال ہیں جی جی اسلام کے اوپر ہی. ہنی بھائی آپ سناتنی بھائی ہیں؟ نہیں میں ایگنوسٹک ہوں, میں ایگنوسٹک. ایگنوسٹک ہے, ٹھیک ہے, ویلکم. جی ٹاپک جی سے ہاں ریلیٹڈ. ہاں 2 سوال ہیں میرے. میرا جو پہلا سوال ہے وہ یہ کہ مطلب کہ آپ لوگ بولتے ہیں کہ مطلب کہ جو خدا ہے اور جو انسان ہے وہ دونوں مطلب الگ الگ ہیں, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے نا. اور پھر آپ بعد ویٹ میں ویٹ ویٹ یہ ویٹ بھی ویٹ 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 آپ نے کہا دونوں الگ الگ ہیں, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ تو دونوں بالکل کانٹرڈکشن ہو گیا. یا تو الگ ہے سلپ ہو نہیں یا نہیں فرق ہے. نہیں کہ مطلب سلپ کہ ہو گیا. دونوں میں جو ہے مطلب کہ وہ فرق ہے, دونوں مطلب الگ الگ ہیں دونوں. ہاں یہ کہیے, مطلب سوال بالکل واضح ہونا چاہیے تو کوئی کنفیوژن نہ رہے. جی بولیے آگے. ہاں جی جی. اور پھر آپ یہ بولتے ہیں کہ مطلب کہ جو وہ جو اوپر والا ہے جو اللہ ہے, مطلب کہ جو اس کو نہیں مانے گا وہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا. پھر جو ہے مطلب ایسا ہے تو مطلب کہ یہ تو پھر مطلب کہ ایسا ہے کہ مطلب کہ دونوں یہ سیم ہو گئے. مطلب کہ جو اللہ ہے اس کے اندر بھی ایموشن ہو گیا, اس کے اندر بھی ایموشن ہے, فیلنگس ہے اس کے اندر, ٹھیک, اس کو فرق پڑ رہا ہے. اچھا سوال ہے آپ کا. اچھا مجھے یاد پڑ رہا ہے آپ ہی تھے یا کوئی اور تھا جو پچھلے سال میری رمضان کی تفسیر میں پابندی سے ہاں شرکت کر بالکل رہا بالکل. تھا. آپ ہی ہے نا؟ واہ ہاں ہاں واہ واہ ماشاء اللہ, ہاں بڑی جی یاد جی میموری ہے حضرت آپ کی, بڑی ماشاء اللہ. الحمد للہ. 2021 کی بات ہے یہ یاسر دو بھائی, ہزار اکیس کی 2021 بات کی ہے, بات. ایگزیکٹلی 2 سال پرانی بات ہے یہ. جی ہاں اچھا آپ سے تو پھر زوم پر بھی بات ہوئی تھی نا الگ سے. جی ہاں جی ہاں. ہاں انوپ بھی تھا, ایک انوپ ٹھاکر. انوپ, اور آپ کا سوال روح سے متعلق تھا. ہاں جی. ہاں ٹھیک 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 ٹھیک. اچھا جی, اب آپ کا جو سوال ہے اس پر آ جاتے ہیں. ایک اچھا سوال آپ نے جی کیا ہے, جی وہ یہ ہے کہ جب خدا انسان کو یعنی جو اس کو نہ مانے اس کو جہنم میں ڈالے گا تو یہ ہاں خدا کے اندر ایموشنز ہوئے جی تو ہاں انسان کی اس طرح. انسان کی طرح. تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر اس میں ایموشنز آ جائیں اور وہ اپنے ایموشنز سے مغلوب ہو جائے, ہی از اوور کم بائی ہز ایموشنز, ٹھیک ہے, تو وہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتا, اس کے ایکسپریشن کو, ایموشنز کے ایکسپریشن کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتا. مثلا اگر میں آپ کو غصہ دلاؤں اور ابھی غصہ دلاؤں تو آپ ابھی غصہ کریں گے اور غصے کا اظہار کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ ابھی تو ہنس لیں گے, 1 سال کے بعد آ کے غصہ کریں گے, ایسا ممکن ہے؟ غصہ ابھی کریں گے نا. تو جی ہاں. ایموشن کا جو ایکسپریشن ہوتا ہے وہ امیڈیٹ ہوتا ہے. اور اچھا غصے کا, رک جائیے, غصہ ہمیشہ ایموشنز کی بنیاد پر نہیں ہوتا ہے. غصہ کبھی کبھی بحیثیت صفت کے یعنی ایز این ایٹریبیوٹ بھی ہوتا ہے. تو جب کوئی چیز آپ میں ایک ایٹریبیوٹ ہے, میں ایک مثال دیتا ہوں کہ مثلا بہادری جو ہے وہ ایک ایٹریبیوٹ ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ بہادری کا اظہار جو ہے اسی وقت کریں گے جب ضرورت پڑے گی, یا بس خامخواہی کرتے رہیں گے؟ مان لیجئے آپ اس کے بہادر بعد ہیں. بھی ہو سکتا ہے جی. ہاں میں اس کے بتا رہا بعد ہوں, بھی ہو مان لیجئے سکتا آپ ہے. بہادر ہیں ہاں اور آپ کو اکھاڑے میں بہادری دکھانے کا موقع ملے اور اس کی تاریخ طے کر دی جائے کہ آج سے 5 مہینے کے بعد آپ بہادری دکھائیں گے اور اکھاڑے میں دکھائیں گے, تو 5 مہینے کے بعد ہی تو دکھائیں گے نا. ایسا تو نہیں کبھی سے دکھانا شروع کر دیں گے. وہ والی بہادری جو اکھاڑے میں دکھانی ہے وہ 5 مہینے کے بعد ہی دکھائیں گے, کیونکہ مقابلہ 5 ہاں مہینے جی کے بعد ہی ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہادری جو ہے وہ آپ کا ایموشن نہیں ہے, وہ آپ کا ایٹریبیوٹ ہے, چونکہ یو کین ایزیلی کنٹرول اٹ. جی. ایموشنز کو کنٹرول نہیں لیکن کیا جا سکتا. رک جائیے میری بات لیکن مکمل کر لوں, میں اپنی بات مکمل کر لوں کہ جی جی خدا جو سزا دیتا ہے وہ ایموشنز کی بنیاد پر نہیں دیتا, وہ صفت غضب اور صفت عدل کی بنیاد پر دیتا ہے. اگر خدا ایموشنز کی بنیاد پر سزا دیتا تو جیسے ہی ایک آدمی بت کے سامنے سجدہ کرتا فوراً آسمان سے آگ کا گولا آتا اور اس کو نشٹ کر دیتا. انسان کو اسی وقت سزا ملتی, جو کہ خدا تو ایک دم غصے میں آ جاتا اور ایموشنز جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. لیکن خدا صفت غضب اور عدل یعنی انصاف کی وجہ سے سزا دیتا ہے. اگر وہ سزا مجھے بتائیے خدا نہ دے اور جو لوگ مجرم ہیں ان کو سزا نہ دے, تو کیا ایسی دنیا کے جس میں انصاف نہ ہو, آپ ایسی دنیا کا تصور کر سکتے ہیں؟ مثلا میں ایک سینیریو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک عورت ہے, کمزور ہے, لاچار ہے, اور بہت ہی مثلا پیسوں سے اپنے سٹیٹس کے اعتبار سے ذرا کم درجے کی ہے. اس کے 4-5 بچے ہیں.
ایک ظالم آدمی آیا اور اس کے 4-5 بچوں کو، پانچوں کو اس نے مار دیا، قتل کر دیا. وہ عورت انصاف کے لیے در بدر بھٹک رہی ہے، لیکن اس کو انصاف کہیں نہیں مل رہا ہے، چونکہ جو مارنے والا ہے وہ بڑا مضبوط ہے. اب اس عورت کے سامنے 2 راستے ہیں. پہلا راستہ تو یہ ہے کہ اگر اس کا ایمان اور یقین ہے کہ ٹھیک ہے اس دنیا میں میرے ساتھ ظلم ہوا ہے اور یہاں مجھے کوئی انصاف دینے والا نہیں ہے، لیکن آخرت میں میرے ساتھ انصاف ہو کر رہے گا، تو ٹھیک ہے، یہ عورت کے لیے ایک نفسیاتی اعتبار سے، سائیکولوجیکلی یہ اس عورت کے لیے کلوجر ہے. لیکن اگر اس عورت کو آپ یہ بتا دیں کہ یہاں آگے چل کے تو انصاف ملنا ہی نہیں ہے اور یہاں بھی نہیں مل رہا ہے، تو اس عورت کے پاگل ہونے میں 2 منٹ نہیں لگیں گے. 2 ہی راستے ہیں، یا تو وہ عورت پاگل ہو جائے گی، یا پھر وہ انصاف حاصل کرنے کے لیے خود ہتھیار اٹھائے گی اور اس آدمی کو مار دے گی، تو معاشرہ جو ہے انارکی کا شکار ہو جائے گا اور ڈسپلن ختم ہو جائے گا. تو یہ ضروری ہے کہ خدا میں صفت عدل ہو اور صفت غضب ہو، اور یہ ضروری ہے کہ مجرم کو جہنم میں ڈالا جائے. جی بھائی. جی. اور سر دیکھیے مطلب یہ بھی تو ہوتا ہے کہ مان لیے کہ 2 لوگ ہیں، دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے. ایک بندے نے اس کو گالیاں دی کہ بھائی تیری یہ وہ تیری وہ، مطلب کہ ٹھیک ہے، اور پھر جو بندہ ہے اس نے جو ہے مطلب اسی سمے اس نے وہ نہیں کیا، ریئیکٹ نہیں کیا اس نے، اور وہ جو ہے مطلب کہ کھنس مار کے وہاں سے چلا گیا کہ میں اس کو بعد میں دیکھ لوں گا، جب مطلب کہ صحیح موقع آئے گا، ٹائم ملے گا، میں اس کو مار دوں گا، مطلب جو بھی میں اس کا کرنا ہوگا وہ میں اس کا کر دوں گا. تو یہ بھی تو ہوتا ہے نا. ایکسپریس تو اس نے اصیبت کیا، نہیں چاہے اپنے آپ کو کیا کہ میں اس کو بعد میں دیکھ لوں گا جب مجھے موقع ملے گا. اس نے ابھی کیوں نہیں کیا؟ مجھے ایک بات بتائیے، اس نے ابھی اس لیے اس نہیں کی کیا. مرضی سر، اس کی اچھا نہیں، سر. ویٹ، اچھا کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ ابھی جو ہے اس کی ہمت نہیں ہے، ابھی ہمت نہیں ہے، سر اس لیے وہ موقع کی تلاش میں ہے. ہمت ہوتی تو ابھی کرے گا. جس خدا کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں تو ہم یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر ہمت نہیں ہے. بھائی وہ اگر آل پاورفل ہے وہ تو سزا کبھی بھی دے سکتا ہے. حضرت اس میں نا ہنی سنگھ بھائی کو وہ مثال جو آپ نے ایک بار دی تھی وہ بڑی معقول اور بڑی اس وقت بفٹنگ بیٹھتی ہے. وہ ایک جی جج کی مثال آپ نے دی تھی کہ جج جب جسٹس کر رہا ہوتا بس ہے تو بالکل مجرم اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ ایموشنل ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ تھرڈ ایگزیکٹلی. پارٹی، وہ نیوٹرل ہوتا ہے. وہ سزا جی دیتا ہے کسی کو 10 سال کی سزا کی، یا کسی کو 20 سال کی، کسی کو کیپٹل پنشمنٹ، یا کسی کو فائن کرتا ہے. تو مجرم یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ چونکہ انسان ہیں، ایموشنل ہیں، تو آپ نہیں کر سکتے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں جسٹس کو قائم کرنے کے لیے یہ مان کے چلتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی کو ہم نیوٹرل مانیں گے اور اس کے ایموشنز اس کو افیکٹ نہیں کریں گے، اور اس کے ورڈکٹ کو اور اس کے کنکلوژن کو ہم منو ان تسلیم کریں گے. اسی پر دنیا کا جسٹس کا اور سوسائٹی کا سسٹم پیس اینڈ ہارمنی کے ساتھ چلتا ہے. تو جب ایک دنیا میں انسان یہ نظام قائم کر سکتا ہے کہ ایموشن ہونے کے باوجود اس کے جسٹس کو مانا جائے، اللہ اس سے بہت اوپر ہے، لہذا وہ تھرڈ پارٹی ہے، نیوٹرل ہے، وہ انصاف قائم کرے گا. ٹھیک ہے بھائی، یہ مفتی صاحب ٹھیک ہے جناب. میں نے استعمال کیا. ایک اور سوال ہے میرا. چلے کوئکلی کر لیجئے. جی سر میرا یہ سوال ہے کہ جو آپ یہ بولتے ہیں کہ جو اللہ ہے سر اس نے بنایا ہے، اس نے کریٹ کیا ہے، تو سر میرا سوال یہ ہے کہ مطلب کہ کریشن کا میننگ کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کریشن کا، کہ یہ چیز پیدا ہوئی، مطلب پیدا ہونا مطلب کیا؟ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو اس کا جواب دیا تھا جب آپ نے روح کے تعلق سے مجھ سے سوال کیا تھا. یہ سوال آپ کا بہت پرانا ہے، 2 سال پرانا. اور نہیں میں نے یہ اتنے سوال عرصے نہیں، شاید نہیں کیا، میں نے یہ والا سوال نہیں روح کیا. کے تعلق سے آپ جہاں نے مجھ تک سے سوال کیا تھا کہ کیا روح بھی مخلوق ہے. میں نے کہا تھا کہ روح مخلوق ہے. تو آپ نے کہا روح کی تخلیق کیسے ہوئی، کہاں تھی، کہاں چلی گئی. یہ پورا ڈسکشن میرا آپ کا ہوا ہے. تو یہ سوال کہ تخلیق کس کو کہتے ہیں، کریشن کس کو کہتے ہیں، تو کریشن جی 2 چیزوں کے اوپر بولا جاتا ہے. کسی چیز کو نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس میں لانا، یہ بھی کریشن ہے. اور کسی را مٹیریل کو ٹرانسفارم کر کے کسی دوسری چیز کے اندر تبدیل کر دینا، یہ بھی کریشن ہے. تو سر وہ تو اس دونوں کی جو ہے فارم چینج ہو گئی نا، اس کی جو ہے ہاں تو یہ کریشن کے ٹرانسفارمیشن جو ہوتا ہے، بالکل یعنی ٹھیک کہ ہے، اس کی فارم چینج ہو گئی. وہ تو فارم چینج ہو گئی، لیکن وہ فارم کس نے چینج کی؟ فارم چینج کرنے والا اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اللہ کا ایک صفاتی نام ہے المصور، فارم دینے والا. یہ اللہ کا ایک نام ہے، فارم دینے والا. تو جو را مٹیریل آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے، جس کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے بدیع یا المبدع. بدیع اور مبدع اس کو کہتے ہیں جو بغیر کسی مثال کے نان ایگزسٹنس سے ایگزسٹنس میں لے کر آئے. تو جو را مٹیریل ہے جس کو آپ میٹر بولتے ہیں، اس کے تعلق سے اللہ نے بدیع کا لفظ استعمال کیا ہے. اور اس میٹر کو وجود دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو نئی فارم کے اندر پیش کرتا ہے، کہ کبھی میٹر سے زمین بنا دیتا ہے، تو کبھی پہاڑ بنا دیتا ہے، تو کبھی پانی بنا دیتا ہے. یہ ساری الگ الگ جو فارمز ہے اس کے لیے اللہ نے اپنے لیے المصور کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ تو سمپل ہے. لیکن سر یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ مطلب کہ جیسے کہ سر کہ ہم نے جو ہے کوئی اپنا
کھانا وانا بنا کے ہم لوگ اس کو باہر چھوڑ کے چلے گئے، جاب پہ جی چلے گئے اپنا جو ہے، اور پھر ہم جب شام کو واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ اس میں جو ہے بیکٹیریا آ گئے، اس کے اندر کیڑے پیدا ہو گئے، تو مطلب کہ وہ سڑ گیا. تو مطلب کہ سر ہم اس کو یہ بولتے ہیں کہ یہ کھانا جو ہے سڑ گیا، یہ کھانا خراب ہو گیا، یعنی کہ ہم اس کو کھا نہیں سکتے. تو وہ جو کھانا جو خراب ہوا ہے تو وہ بھی تو مطلب کہ ایک طریقے سے کریشن ہے نا بیکٹیریا کی. اس کے اندر جو تو مطلب کہ جو آپ نے کریشن مان لی، مہک پیدا ہو گئی، گند پیدا ہو گئی، تو آپ نے کریشن ہو گئی اس کریشن مان کی. لی اس کا مطلب. ہاں تو وہ ہو گئی سر. تو تو اب وہ تو مسئلہ کیا ہوا اپنے پھر؟ آپ ہوئی نا سر، وہ تو اپنے آپ ہوئی نا جو ہے اچھا تو اب کریشن جو ہے وہ آپ تو کو اپنے آپ ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کریشن آپ اس وقت مانیں گے کریٹر کی جب آپ کریٹر کو کریٹ کرتے ہوئے دیکھیں. یہ اسٹینڈرڈ ہے. نہیں سر یہ نہیں ہے، میں تو اس کو تب مانوں گا کہ یہ چیز ہے، مطلب کہ یہ چیز پرکٹ ہو گئی، پیدا ہو گئی ایک دم سے جو ہے، مطلب کہ یہ چیز نہیں نہیں تھی اور آپ نے یہ کہا کہ بھائی وہ پیدا تو ہو خود گئی سے ہے. خود ہوئی. آپ نے کہا وہ جو بیکٹیریا ہوا وہ تو خود سے خود ہوا. آپ نے یہ جو جی کنکلوژن نکالا خود سے خود ہونے کا وہ اس لیے نکالا چونکہ پیدا کرنے والا آپ کو دکھ نہیں رہا ہے. مان لو کوئی بندہ بیٹھا ہوا بیکٹیریا بنا کے اس میں ڈالنا ہوتا تو آپ یہ تو کہتے کہ اس نے ڈالا ہے چونکہ وہ آپ کو دکھ رہا ہے نہیں سر، نا. میں یہ نہیں بول رہا نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر کہ مان لیجیے کہ کوئی ایک خالی اسپیس ہے، خالی اسپیس کے اندر کوئی ایک ایسی چیز پیدا ہو گئی جو آج تک ہمارے لیے بالکل انجان تھی، اور وہ جو ہے پیدا ہو گئی، تب میں اس ٹھیک کو مانوں گا کیا کہ یہاں پیدا ہو گئی یہ چیز. ٹھیک. ایکس نہیں لو کی بات تو کریں. آپ کا مسئلہ یہ ہے اصل میں کہ آپ اس پوری کائنات کو، آپ کی عمر کیا ہے؟ 20-25 سال کے ہوں گے آپ. جی ہاں سر. ہاں تو 25 پوری کا کائنات 25. کی عمر جو ہے جو 14 بلین سال ہے اس کو آپ 20-25 سال میں ناپ رہے ہیں. تو بھائی 20-25 سال میں بہت ساری جو چیزیں ہیں، بلکہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو اس سے پہلے ہوتی چلی آ رہی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم سیٹ کر دیا ہے. انسان بھی اسی طریقے سے پیدا ہو رہا ہے، گدھا بھی اسی طریقے سے پیدا ہو رہا ہے، بندر بھی اسی طریقے سے پیدا ہو رہا ہے جیسے پیدا ہوتا آیا ہے. لیکن یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ اگر آپ 14 بلین سال پہلے پاسٹ میں چلے جائیں اور وہاں پر اس پوائنٹ پہ چلے جائیں جس کو ہم پوائنٹ آف سنگولیرٹی کہتے ہیں، تو مجھے یہ جی بتائیے کہ اس سنگولیرٹی کے پوائنٹ سے پہلے کیا آپ تھے، میں تھا، یہ کائنات تھی، یہ زمین اور پہاڑ اور یہ آسمان تھے؟ نہیں سر. تو بات ثابت ہو گئی کہ آپ نے کہا میں اس وقت مانوں گا جب کوئی ایسی چیز ہو جو پہلے نہیں تھی. تو آپ نے خود ہی تسلیم کر لیا لیکن کہ یہ سر پوری کائنات نہیں تھی اور ہو گئی، تو تخلیق ثابت ہو گئی. لیکن اس سمے ہمارا ہونا نہ ہونا ایکول تھا نا، کیونکہ سر ہم یہ کو مطلب کہ بالکل کچھ بھی پرفیکٹ. ہم کیا کو کہنے ایکسپیرینس زبردست کرنے کے لیے ہم کو زبردست انسٹرومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، پرفیکٹ. انسٹرومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے ہم کو. رک جائیے. یہ جو آپ نے بات کہی نا یہ ہے گولڈن ورڈز. آپ نے کہا کہ ہمارا ہونا نہ ہونا ایکول تھا، کہا نا؟ جی ہاں. ٹھیک. اچھا کسی چیز کے ہونے نہ ہونے کو اگر آپ ایکول مانتے ہیں، ہم اس کو ٹرمینالوجی میں ممکن اور انگریزی میں پاسبل ایگزسٹنٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ فلسفی کی ٹرم ہے پاسبل ایگزسٹنٹ. مثلا میں آپ کے سامنے یہ دو پین ہیں، ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اسکیل کے دو پلڑے ہیں ترازو کے، اور دونوں بالکل برابر ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اب دونوں میں سے کسی ایک کا بھی جھکنا اور اوپر جانا برابر ہے، یعنی یہ بھی جا سکتا ہے یہ بھی جا سکتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ اگر یہ جائے گا تو کیوں جائے گا، اگر یہ جھکے گا تو کیوں جھکے گا؟ پتا نہیں سر مجھے کیوں جائے گا. وہ اس لیے جائے گا چونکہ اس میں وزن ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسری توجیہ ہے؟ اس میں وزن ہے اس لیے جائے گا. بھائی جس سائیڈ میں آپ وزن کر دو گے وہ سائیڈ نیچے ہو جائے گی ترازو کی، اور جس سائیڈ میں وزن کم ہوگا وہ اوپر ہو جائے گی. سمپل ہے نا، ہر ایک آدمی جانتا ہے. اچھا لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی جو سر ٹویسٹ ایکسٹرنل، ہوتا ہے جو رک جائیے میں اپنی بات مکمل کروں بھی بولیے گا. کوئی ایکسٹرنل فیکٹر ہے کہ جس نے ترازو کے ایک پلڑے کے اوپر وزن ڈالا تو ترازو کا وہ پلڑا نیچے گیا، جبکہ اس پلڑے پر وزن ڈلنے سے پہلے اس کا نیچے جانا نہ جانا برابر تھا. آپ نے یہ بات کہی کہ ہمارا ہونا نہ ہونا برابر تھا، یعنی ہم پاسبل ایگزسٹنٹ ہیں، لیکن ہم ہوئے نہ ہونے کے اوپر ہمارے ہونے کو ترجیح دی گئی، پریفرنس دی گئی. تو وہ اس کے لیے ایکسٹرنل فیکٹر کا ہونا ضروری ہے کہ جس نے ہمارے ہونے کو ہمارے نہ ہونے کے اوپر ترجیح دی اور اس کو پریفر کیا اور اس طریقے سے ہم وجود میں آئے. اسی فیکٹر کو تو خدا کہتے ہیں. لیکن سر ہم میں اور اس میں فرق کیا ہے، دونوں میں اوپر والے میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ آپ کیا کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیے، یہی کوئی فرق ہے ایسی نا چیز حضرت. تو نہیں. ایک منٹ عامر بھائی، جی ایک منٹ. جی جی ہنی بھائی مجھے کوئی ایسی چیز سوچ کر بتائیے جو زندگی میں آپ نے کبھی نہ دیکھی ہو. سوچ ہی نہیں سکتا سر، اس کے لیے میرے کو دیکھنا ضروری ہے. اس کے لیے ٹھیک، خدا نے وہ کائنات ایکسپیرینس بنائی ہونا جو پہلے ضروری ہے. نہیں تھی.
خدا نے وہ کائنات بنائی ہے جو پہلے نہیں تھی، صرف سوچا نہیں ہے، اس کو وجود دیا ہے. یہی میرے اور خدا میں فرق ہے، یہی آپ میں اور خدا میں فرق ہے. لیکن سر ہماری جو لمیٹیشنز ہے نا وہ اتنی محدود ہیں کہ ہم کسی چیز کو دیکھ کر ہی سوچ سکتے ہیں، جبکہ ہماری سوچ بہت زیادہ وسیع ہے. ہم کیا کیا نہیں سوچ سکتے، لیکن جتنا بھی سوچیں گے وہ اسی کے ارد گرد ہوگا جو ہم نے دیکھ رکھا ہوگا یا جس کا تصور پہلے سے موجود ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جب ہم خدا کو سوچ نہیں سکتے، چونکہ جو بھی سوچیں گے وہ غلط ہی ہوگا. چونکہ ہم جب بھی خدا کی امیج اپنے ذہن میں لے کر آئیں گے وہ امیج ہوگی جس کو ہم نے دنیا میں دیکھا ہوا ہے، اور خدا کی کوئی امیج ہے نہیں. سمپل سی بات ہے. تو ہماری لمیٹیشن، ہماری قدرت کہاں اور خدا کی قدرت کہاں، یہ فرق ہے. سر ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ مانتے ہیں سر، ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ مانتے ہیں. کافی بات ہو گئی ہے اور چیزیں اسی کے سرکولیٹ کر رہی ہیں. یہ میں اس کا لاسٹ سوال کا جواب دے دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ اگر اتنے بیک سٹیج کرنا چاہیں کر لیں. انہوں نے سوال کیا کہ ہم خدا کے بارے میں مانتے ہیں یا جانتے ہیں. ہم خدا کے بارے میں اتنا جانتے ہیں جتنا خدا نے ہمیں جنوایا ہے، بتایا ہے کہ تم اتنا جانو. جتنا اس نے ہمیں بتا دیا اتنا ہم جانتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں، اور جو نہیں بتایا وہ ہم بالکل نہیں جانتے. اور جتنا ہم نے جان لیا ہے اس کو ہم مانتے ہیں، اور جتنا ہم نے نہیں جانا ہے تو ہم خامخواہ اس کو ماننے کی ضرورت نہیں، چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم صرف اتنا مانتے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ نہیں جانتے ہیں. ٹھیک ہے، زبردست زبردست. اسٹیج خالی کر دیجیے گا. ہنی سنگھ بھائی یوٹیوب پہ چلے جائیں. اور یہ پوچھ رہے تھے حضرت، خود فرق بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسی جگہ پہ تھے کہ ہمارا ہونا نہ ہونا برابر تھا. بھائی یہی فرق ہے، یہی فرق ہے. بالکل ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں، اور خالق کا ہونا ہی ضروری ہے. اس سینٹنس میں بہت ویٹ ہے، اس سینٹنس میں بہت وزن ہے. بالکل. ڈبویا مجھ کو ہونے نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. جی صحیح، بالکل. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے وہ دلیل نکلوا دی جو ہماری دلیل ہے، جس کو ہم آرگیومنٹ آف ایگزسٹنس یا دلیل وجودی کہتے ہیں. جی ہاں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. بالکل زبردست، بالکل سبحان اللہ. جی اسماعیل صاحب. اسماعیل بھائی اگر یہ نہیں ہے تو کوسچنز بھائی ہمارے ساتھ ہیں بیک سٹیج پہ، وہ سوالات. مائک میوٹ ہے، مائک میوٹ. چلیں ٹھیک ہے، بیک اسٹیج کر دیتے ہیں ان کو، بلکہ اسٹیج سے ریموو کر دیں تاکہ اور بھی لوگ آ سکیں. ان سے پہلے جو سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت